بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پنجاب لاہور میں شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ نواز شریف کی والدہ کا تعلق پلوامہ سے تھا۔ ان کے والد میاں محمد شریف ایک کشمیری صنعت کار اور تاجر تھے، جن کا تعلق کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تھا۔ وہاں سے ہجرت کر کے وہ جاتی عمرہ امرتسر میں چلے گئے اور وہاں کاروبار شروع کیا۔ محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان جاری تھی، جس کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا تو وہ امرتسر سے لاہور منتقل ہو گئے۔ میاں محمد شریف شروع میں ڈاکٹر طاہر القادری سے متاثر تھے، بعد ازاں وہ ادب تقلید کی طرف مائل ہو گئے۔ نواز شریف نے ابتدائی تعلیم سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ نواز شریف کی سیاسی تربیت پاکستان کے فوجی آمر جنرل محمد ضیاء الحق کے زیر سایہ ہوئی۔ ضیاء دور میں وہ لمبے عرصے تک پنجاب حکومت میں شامل رہی۔ وہ کچھ عرصے پنجاب کی صوبائی کونسل کا حصہ رہنے کے بعد 1981 میں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہو گئے۔ وہ صوبے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں دیہی ترقی کے حصے کو 70% تک لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں کے وزیر بھی رہے اور صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے نئے سرے سے تنظیم کی۔ 6 نومبر 1990 کو نواز شریف نے اس وقت بطور منتخب وزیر اعظم حلف اٹھایا جب ان کی انتخابی جماعت اسلامی جمہوری اتحاد نے اکتوبر 1990 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ تاہم وہ اپنی 5 سال کی مدت پوری نہ کر سکے اور ان کو اس وقت کے صدر نے ان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اگرچہ ملک کی عدالت عظمیٰ نے ایک آئینی مقدمے کے بعد انہیں دوبارہ ان کے عہدے پر بحال تو کر دیا، لیکن ان کو جولائی 1993 میں صدر کے ساتھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے زمانہ وزارت عظمیٰ کے دوران میں نجی شعبہ کے تعاون سے ملکی صنعت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی۔ غازی بروتا اور گوادر بندرگاہ جیسے منصوبے شروع کیے گئے۔ سندھ کے بے زمین حاریوں میں زمینیں تقسیم کی گئی۔ وسطی ایشیائی مسلم ممالک سے تعلقات مستحکم کیے گئے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کو ترقی دی گئی۔ افغانستان کے بحران کو حل کرانے میں مدد دی گئی اور مختلف افغان دھڑوں نے معاہدہ اسلام آباد پر دستخط کیے۔ ان کے دور حکومت کی اہم خوبی پریسلر ترمیم کی تحت نافذ کی گئی۔ امریکی پابندیوں کے باوجود معاشی ترقی کا حصول تھی۔ اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے اس وقت کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف کو ہٹا کر نئے فوجی سربراہ کی تعیناتی کی کوشش کی۔ فوج کا کردار قومی سیاست میں کم کرنے کی یہ دیانتدارانہ کوشش ان کے لیے آفت بن گئی اور ایک فوج بغاوت کے بعد ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ فوج کی طرف سے ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان پر مقدمہ چلا جو طیارہ سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں اغوا اور قتل کے الزامات شامل تھے۔ فوج کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے کے بعد سعودی عرب چلے گئے۔ 2006 میں میثاق جمہوریت پر بے نظیر بھٹو سے مل کر دستخط کیے اور فوج حکومت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 23 اگست 2007 کو عدالت عظمیٰ نے شریف خاندان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی وطن واپسی پر حکومتی اعتراض رد کرتے ہوئے پورے خاندان کو وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد نواز شریف اپنے خاندان کے ہمراہ سعودی عرب کے پرویز مشرف پر دباؤ کے نتیجے میں 25 نومبر 2007 کو لاہور پہنچ گئے۔ 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اس بنا پر وہ تیسری بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انقلاب مارچ کے دوران میں پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی مداخلت سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے دوران میں شہید ہونے والے
14 افراد کے قتل اور 90 سے زائد کے شدید زخمی ہونے والوں کو انصاف دلانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف سمیت 9 افراد کے خلاف قتل کی FIR درج ہوئی۔ نواز شریف پاناما کیس کی سماعت کے بعد 28 جولائی 2017 کو نااہل قرار پائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔